اب مکے کے کفر کی طاقت دیکھو، مکے کے کفر کی طاقت دیکھو. محمد آپ نے کہا جی آپ کوہ صفا پہ چاند کے 2 ٹکڑے کرو. تو آپ نے اشارہ کیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. کہنے لگے تیرا جادو تو چاند پہ بھی چل گیا، کلمہ نہیں پڑا. ابو جہل کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پتھر یوں کر کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بتاؤں کہ یہ خود بولے ہیں؟ تو کنکر بولنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہنے لگا اوئے ہوئے ہوئے تیرا جادو تو پتھر پہ بھی چل گیا. اتنے معجزے دیکھے، کلمہ نہیں پڑا. بدر میں فرشتے اترتے دیکھے، کلمہ نہیں پڑا. خندق میں ہانڈیاں الٹ گئیں اور خیمے اکھڑ گئے، کلمہ نہیں پڑا. مکہ فتح ہو گیا، 10,000 کے لشکر نے مکے کو فتح کیا، کلمہ نہیں پڑا. اور پھر 20 برس ٹکرانے والے، قتل کے منصوبے بنانے والے، بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر منکر ہو جانے والے اور صاف انکار کرنے والے آج وہ حرم میں بھرے ہوئے ہیں. سارا حرم بھرا ہوا ہے اور میرا نبی بیت اللہ کے دروازے پر کھڑا ہو کر بیت اللہ کے دروازے کی چوکٹ پر یوں ہاتھ رکھے ایسے آپ کھڑے ہوئے ایسے. اور آپ نے فرمایا ما انا صانع بکم، اب میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ چونکہ ساری دنیا کی تاریخ بتاتی ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. جب کوئی دشمن پہ قابو پاتا ہے تو اس کی بوٹی بوٹی کر دیتا ہے. جب کوئی دشمن پہ قابو پاتا ہے تو اسے زیر و زبر کر دیتا ہے اور اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے. یہ خود قرآن کی گواہی ہے. تو پچھلی تاریخ بتلاتی ہے کہ اب قتل کا بازار گرم ہوگا اور اپنا 20 سال کا رویہ بتلاتا ہے کہ آج ہماری خیر نہیں. اور آپ یوں کھڑے آج میں کیا کرنے لگا ہوں تمہارے ساتھ. تو سہیل بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ بڑے سخی ہیں، بڑے سخی کے بیٹے ہیں، آپ سے ہم سخاوت کے طلبگار ہیں. تو آپ نے کہا اسی طرح اچھا میرے بھائی یوسف کو اس کے بھائیوں نے ستایا اور موت تک پہنچایا، اس نے بھی انہیں معاف کیا، میں بھی آج تمہیں معاف کرتا ہوں. یہ کہنا تھا کہ سارے مکے کا کفر ٹوٹ کے بکھر گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور پرزے پرزے ہو گیا اور سب نے اول تا آخر ابو سفیان سمیت سب نے کہا نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد انک رسول اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور تو اس کا سچا رسول ہے. اس سے تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ سنا تو تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا بلال اٹھو اذان دو. تو بلال بیت اللہ کی چھت پہ اذان دینے لگے، چھت پہ چڑھ کے. تو ایک قریشی کہتا ہے عطا بن اسید شکر ہے میرا باپ مر گیا، اس نے یہ تماشا دیکھا ہی نہیں. صفوان کہنے لگے یہ کالا ہی ملا تھا اذان دینے کے لیے اور کوئی تھا ہی کوئی نہیں. اور ابو سفیان کہنے لگے نہ بھائی نہ میں کچھ نہیں بولتا، اگر ہم نے کچھ بھی بولا نا تو یہ جو ہمارے پاس پتھر پڑے نا یہ بھی محمد کو بتا دیں گے ہم کیا کہہ رہے ہیں. یہ آپس میں اور میرے نبی طواف کر رہے ہیں، ادھر طواف ہو رہا ہے اوپر اذان ہو رہی ہے، مکہ فتح ہوا ہے، زور کی پہلی نماز ادا ہونے لگی ہے. تو آپ طواف فرما رہے ہیں اور وہ آپس میں دور بیٹھے بات کر رہے ہیں. آپ طواف کرتے 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 ان کے سامنے گزرے تو ان کو دیکھ کر آپ مسکرانے لگے. کہنے لگے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ کچھ بھی نہیں. کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ کالے غلام کے علاوہ محمد کو ملا ہی کوئی نہیں اذان دینے کے لیے. اور صفوان تو کیا کہہ رہا تھا؟ کہ شکر ہے میرا پیو پہلے ہی مر گیا، اس نے دیکھا ہی تماشا. اور ابو سفیان تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پتھر بھی محمد کو بتائیں گے. بابا چپ رہو. اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی دل نہیں پگھلا. اور جب میرے نبی نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا تو سب نے کہا ہم آپ کے غلام ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اتنا بڑا سینہ اور ظرف سچے نبی کا ہو سکتا ہے. تو میرے بھائیو یہ پورا دین 2 چیزوں کا نام ہے. ایک عبادت نماز روزہ حج زکات یہ بنیاد ہے. ایک اخلاق محبت سخاوت درگزر معاف کرنا چھوٹا پڑ جانا. جہاں رشتہ ہو وہاں یہ تعلق زیادہ مطالبہ کرتا ہے. ماں ہے باپ ہے بیوی ہے بھائی ہے بہن ہے اولاد ہے. ماں باپ کو اپنا مقام دو، بیوی کو اپنا مقام دو. بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو، ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو. اپنی خواہشات کے پیچھے کسی کی بیٹی کو ذلیل نہ کرو، اسے عزت دو، اسے دو. یہ بھی تمہیں جنت تک پہنچانے کا راستہ ہے. جب میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے سلوک فرمائے اور بیویوں کو سمجھایا کہ میری شریعت میں سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کر. یہ معاشرت
بہت خوبصورت معاشرت ہے. جب یہ اخلاق زندہ ہوں گے تو ایمان کی ہوا چلے گی اور ہدایت کی ہوا چلے گی اور لوگ اسلام میں آئیں گے. اور ساری اخلاق کو اگر قابو میں لانا ہے تو ایک چیز کو قابو میں لے آؤ، یہ زبان، یہ زبان، یہ زبان. کسی کو ایسا بول نہ بولو جس سے اس کی عزت خراب ہو، پگڑی اچھل جائے، دل ٹوٹ جائے، یا بے عزت ہو جائے، یا وہ ذلیل ہو جائے. اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنے دل کو مسلمانوں کے بغض سے پاک رکھو. تو میرے بھائیو، اللہ کی قسم، بڑے بڑے ابدال بھی آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. میرے نبی نے فرمایا معاذ، تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ سارے دین کا بادشاہ کیا مطلب؟ بادشاہ کیوں کہا ہے کہ بادشاہ تمہارا تو ملک بھی تمہارا، رعایا بھی تمہاری، خزانے بھی تمہارے. کہ معاذ تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ کہ جی یا رسول اللہ. کا زبان کو قابو میں رکھنا، کا زبان کو قابو میں رکھنا، سارا دین تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا. کہ یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں گے؟ کہ معاذ تمہیں خبر بھی ہے سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی یہ زبان ہوگی. زبان میرے بھائیو، زبان کا میٹھا بول ہزاروں نفلوں پر بھاری ہے، ہزاروں قرآن کے ختم پر بھاری ہے، ہزاروں تسبیحات پر بھاری ہے. اور ایک کڑوا بول ہزاروں گناہوں پر بھاری ہے، ہزاروں نافرمانیوں پر بھاری ہے. ایک میٹھا بول اللہ کے دربار میں بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے اور ایک کڑوا بول آگ کی نچلی تہ تک پہنچا دیتا ہے. وقولوا للناس حسنا، میرے بندوں سے کہہ دو بات خوبصورت کیا کریں. اوروں کی میرے بھائیو عزت بناؤ، اللہ تمہاری عزت بنائے گا. تم معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا. ایک آپ کو حدیث سنو. ایک شخص قیامت کے دن پکڑا جائے گا اور فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے پاس کچھ نہیں، خالی، ڈال دیں دوزخ میں. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اسے، ہاں بھائی تیرے پاس کچھ ہے؟ کہے گا یا اللہ خالی. کہ کوئی نیکی ہے؟ کہ یا اللہ ایک ہے اگر تو سمجھے تو، باقی ایک سے میرا کام کیا بنے گا؟ کہ کیا ہے؟ کہ یا اللہ میں تاجر تھا، کسی سے لینا ہوتا تھا، کسی کو دینا ہوتا تھا. جس کو دینا ہوتا تھا کبھی وعدے کے خلاف نہیں کیا، جس دن دینا ہوتا تھا اسی دن دیتا تھا، اس کو دوسرا چکر نہیں لگواتا تھا. اور جس سے لینا ہوتا تھا وہ 100 چکر بھی لگوا لیتا تو میں اس کو کچھ نہیں کہتا تھا. اگر تو سمجھے یہ نیکی ہے تو قبول کر. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو میرے بندوں کے ساتھ بہت اچھا کرتا رہا، بہت اچھا کرتا رہا، تو میں بھی تیرے ساتھ اس کی وجہ سے اچھا کرتا ہوں، جا اسی نیکی پر میں تجھے معاف کر کے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں. تو میرے بھائیوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک پاکیزہ زندگی ہے جس میں دو ایک اللہ سے جوڑنے کا سبب ہے وہ بندگی عبادت، ایک بندوں سے جڑنے کا سبب ہے وہ اخلاق ہیں، وہ معاف کرنا ہے، وہ درگزر کرنا ہے، وہ چھوٹے بڑے کا احترام ہے. اکرموا کریم قوم، میرے نبی نے فرمایا قوم کے عزت داروں کی عزت کیا کرو. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات سے صرف 2 مہینے پہلے مسلمان، 2 مہینے پہلے، چھوٹے درجے کے صحابہ ہیں لیکن وہ یمن کے سرداروں میں سے تھے، یمن کے شاہی خاندان میں سے تھے. جب وہ آتے تھے کبھی ان کو انتظار نہیں کروایا. جب پتہ چلتا جریر دروازے پر فوراً اندر آنے کی اجازت دیتے تھے. اور ایک دفعہ مجلس ساری بھر چکی تھی، حضرت جریر آئے، وہ دیکھا جگہ نہیں بیٹھنے کی تو پیچھے زمین پر بیٹھے. تو آپ نے اپنی چادر اٹھائی، ایسے چادر اٹھائی اور گول کر کے یوں پھینکی کہ جریر میری چادر پہ بیٹھ جاؤ. تو حضرت جریر نے چادر اٹھا کے سر پہ رکھ لی کہ یا رسول اللہ یہ چادر یہاں رکھنے کے لیے ہے، زمین پر رکھنے کے لیے نہیں ہے. بلال کا مقام کتنا بڑا ہے کہ آپ کے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی. لیکن اللہ کے نبی نے چادر بلال کے لیے نہیں بچھائی، جریر کے لیے بچھائی ہے کہ وہ یمن کے سردار ہیں، وہ یمن کے شہزادے ہیں، ان کو عزت دی ہے. یہ وہ اخلاق کا حصہ ہے جو بہت بڑا دین ہے جس کو سننا سنانا امت بھول چکی ہے، امت چھوڑ چکی ہے. اس لیے میرے بھائیو ہمارا معاشرہ انتقامی ہو گیا ہے، جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم برا کریں گے. میرے نبی نے فرمایا نہیں تم ایسا نہ کرو، جو برا کرے تم اچھا کرو، جو اچھا کرے تم بڑھ کے اچھا کرو. تو میں ضامن ہوں، تم یہ کام کر دو تو میں ضامن ہوں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. بھائیو یہ وہ پاکیزہ زندگی ہے جس کو سیکھنے کے لیے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. یہ جماعت نہیں ہے، یہ پوری امت کی محنت ہے کہ یہ زندگی لے کر ہم دنیا میں پھریں
اور اس کو پھیلائیں. اس کو پھیلانا اس امت کی ذمہ داری ہے اور یہ ختم نبوت کی ذمہ داری ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے باہر قدم نہیں رکھا ہے، عرب سے باہر قدم نہیں رکھا ہے، لیکن آپ کا پیغام پوری دنیا میں پہنچا ہے. اور یہ جو آپ کا علاقہ ہے، یہ سب سے پہلے اسلام کی روشنی یہاں اس علاقے میں پہنچی ہے. یہ جو آپ کا بلوچستان ہے، یہ دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک ایران کا حصہ ہے، ایک پاکستان کا حصہ ہے. اس کا پرانا نام جو اوپر والا بلوچستان ہے، اس کا تاریخی نام کرمان ہے، اور جس میں آپ رہ رہے ہو اس کا نام سیستان ہے. اور یہ جو کرمان ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ سے لشکر لے کر آئے، اور انہوں نے یہ اوپر کا حصہ پنجگور تک یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 11 ہجری میں یہ فتح ہوا ہے. 644 عیسوی 633 میں ہمارے نبی کا انتقال ہوا ہے. تو 11 سال کے بعد یہ حضرت عمر کا زمانہ ہے. 11 ہجری میں حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اوپر والا یہ مکران کا حصہ اور یہ ایران کا جو بلوچستان ہے یہ انہوں نے فتح کیا ہے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت مشاجع بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نیچے والا حصہ یہ 18 ہجری میں 18ویں سال آپ کی دھرتی کلمے کو سن چکی تھی. اور یہ پہاڑ تو ویسے ہی کھڑے ہیں نا، یہ تو نہیں بدلے. ان پہاڑوں نے اپنی وادیوں میں صحابہ کے لشکر کو گزرتے دیکھا ہے. اور یہ جو آپ کے شہر کا نام ہے خزدار، یہ پہلی صدی میں بھی اس کا نام خزدار ہی تھا. یہ نیا شہر نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا شہر ہے. اور اس کا صحابہ کے دور میں بھی نام خزدار ہی تھا، یہی نام تھا. اور یہاں صحابہ کے لشکر کا پڑاؤ ہوا ہے. اور مشاجع بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے 652 عیسوی اور 18 ہجری میں اس علاقے کو فتح کیا ہے. اور یہاں سب سے پہلے اسلام محمد بن قاسم بہت بعد میں آیا ہے. محمد بن قاسم تو 90 ہجری میں آیا ہے، اور میں آپ کو 92 ہجری میں، اور میں آپ کو 98 ہجری کی بات بتا رہا ہوں. 18 ہجری آپ کے علاقے میں 18 ہجری میں اسلام داخل ہوا ہے، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ 654 عیسوی اور 20 ہجری میں یہاں پہلے گورنر بن کے تشریف لائے. اور یہاں زہرا یا زہری کوئی قوم ہے یا کوئی علاقہ ہے، زہری قوم نے سب سے پہلے ان کا ساتھ دیا ہے. کوئی بیٹھے کوئی زہری ہیں؟ بہت ہے. اچھا، تو ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے باپ دادا نے کیا کام کیا. اور زہری کا علاقہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے زہری کو اس سارے علاقے کا دارالحکومت بنایا. زہری کے زہری ٹھیک ہے، زہری کو دارالحکومت بنایا. بلوچستان یہ سیستان تھا، وہ کرمان تھا. کرمان سیستان، اور اوپر افغانستان مل جاتا ہے. افغانستان کا پرانا نام سجستان ہے. سجستان ان تینوں علاقوں کا جو دارالحکومت تھا وہ زہری کا علاقہ تھا. اور بہت بڑا صحابی عبد الرحمن بن سمرہ تمہاری زمین میں سو رہا ہے، تمہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے. ہاں، یہیں ان کی زیر زمین اللہ کو تو پتہ ہے کہاں ہے، یہیں ہے. زہری کے علاقے میں وہ گورنر تھے تو ان کا انتقال ہوا ہے. بطور گورنر یہیں فوت ہوئے، یہیں ان کی خبر بنی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک وہ یہاں کے گورنر تھے، اور یہیں ان کا انتقال ہوا ہے. اور یہیں ان کی کہیں خبر ہے. بلوچستان کے پہاڑ اور یہ دھرتی اگرچہ اس کے اوپر سبزہ نہیں ہے، پر اس کے نیچے بہار ہی بہار ہے کہ اس میں صحابہ سو رہے ہیں. پورے بر صغیر میں کہیں صحابی کوئی نہیں ہے. پورے بر صغیر میں تابعین ہیں. گجرات کے علاقے میں، وہ ہندوستان کا گجرات اور مالدیپ اور سری لنکا اور وہ جو ہندوستان کا گجرات ہے وہاں تابعین پہنچے ہیں. تابعین، لیکن تمہاری دھرتی وہ ہے، میں تمہیں نام لے کے بتا رہا ہوں. سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اوپر پنجگور تک کا علاقہ. پھر مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا تمہارا علاقہ. اور پھر یہ زہرے کا علاقہ
عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں گورنر بن کے رہے، یہی ان کا انتقال ہوا، یہی ان کی قبر بنی. تمہیں اور کیا چاہیے؟ تمہارے پاس صحابی دفن. کیا اگر اللہ اس کا رسول کو منا لو تو قیامت کے دن عبد الرحمن بن سمرہ کے جھنڈے تلے اللہ کے نبی سے تمہاری ملاقات ہوگی. تبلیغ کا کام کرو. تبلیغ. یہ عبد الرحمن بن سمرہ، تم بتاؤ بلوچستان میں تو آج کچھ نہیں ملتا، تو اس زمانے میں یہاں کیا ملتا ہوگا؟ لیکن یہاں کے لوگ ایمان لے آئیں اور جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں اور اللہ اس کا رسول کو راضی کر لیں. یہ سارا سفر اس لیے ہوا تھا. جب یہ حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر واپس ہوا ہے تو انہوں نے حضرت عمر نے پوچھا، ہاں بھائی کیسا علاقہ تھا؟ تو انہوں نے کہا جی ماؤہا قلیل و بلاؤہا شدید. امیر المومنین، پانی ملتا کہیں نہیں تھا اور علاقہ بڑا مشکل تھا. تو آج بھی اس کا وہی حال ہے. اسباب کی قلت. 1400 سال پہلے تو اور کچھ، لیکن یہاں لوگ آباد. یہ خزدار اس زمانے میں بھی آباد تھا، اسی نام. یہ 400 سال پھر دارالحکومت رہا ہے. حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. قلات حضرت عثمان کے زمانے میں فتح نہیں ہو سکا. قیخان اس کا پرانا نام، پرانی تاریخ کتابوں میں یہاں کوئی پہاڑ تھا جس کا نام تھا قیخان. پھر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حارث بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلات کو فتح فرمایا ہے. یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں آپ کا سارا علاقہ فتح ہوا ہے اور خلفائے راشدین کے انوارات اس علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں. آج بھی آپ لوگوں میں سادگی ہے، جفاکشی ہے، سخاوت ہے، قناعت ہے. یہ وہ صفات ہیں جو کہیں بھی نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو دی ہیں. ہمارا پنجاب تو حرص و ہوس کی پھٹی بن چکا ہے. انسان نہیں ہے، لومڑیاں ہیں یا بھیڑیے ہیں جنہیں یا کھانا ہے یا لوٹنا ہے یا لوٹ مار کرنی ہے یا دھوکہ فریب فراڈ ہے. آپ کے پاس اسباب زندگی تو تھوڑے ہیں پر تمہاری دھرتی کے نیچے صحابہ سوئے ہوئے ہیں. تم اللہ اس کے رسول کی غلامی والی زندگی بھی لے لو اور اس کو لے کر پھرنے والے بنو. ایک دن میری بات یاد رکھنا، قیامت کا دن مجھے اور تمہیں جمع کرنے والا ہے. تم دیکھو گے عبد الرحمن بن سمرہ کے جھنڈے کے نیچے تم جا رہے ہو گے. حارث بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلات کو فتح کیا ہے. پھر اس کے بعد خلافت راشدہ کے بعد پھر خزدار کو دارالحکومت بنایا گیا اور 10ویں عیسوی تک، یعنی 1000 عیسوی تک، یعنی کوئی 400 برس خزدار اس سارے علاقے کا دارالحکومت رہا ہے. تمہاری دھرتی کے نیچے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے تابعین وہ زیر زمین آرام میں ہیں. قیامت کے دن اٹھو گے تو تم نظارے دیکھو گے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کون چاند نکل آیا، یہ کون سا سورج نکل آیا. تمہارے وہم و گمان بھی نہیں کہ تمہاری دھرتی کے نیچے کیا کیا خزانے ہیں. گیس کیا خزانہ ہے اور پٹرول کیا خزانہ ہے. یہ کیا چیزیں ہیں. اللہ نے کافروں کو زیادہ دے دی ہیں. فرعون کو تھوڑی حکومت دی تھی اللہ نے. اور جب میرا نبی لکڑی کے پیالے میں روٹی کھاتا تھا، ایران کا بادشاہ سونے کے برتنوں میں روٹی کھاتا تھا. اور جب میرے نبی کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوتے تھے تو روم کے بادشاہ کے دربار میں سونے کے جام میں شراب پی جاتی تھی. اور جب میرے نبی کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے تھے ٹاٹ کے، اس وقت روم ایران کے بادشاہ 1 لاکھ دینار کا تاج پہنتے تھے. کسرا ایران کے بادشاہ کا جو تاج تھا، ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کا تاج جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا، وہ 2.5 من وزنی تھا. 2.5 من چاوے کون؟ تو وہ کمبخت نا، ایک سونے کی زنجیر تھی جو چھت کے ساتھ تھی، تو اس کے سامنے ایسے پردہ لٹکا دیتے تھے. پھر بادشاہ کے آ کے بیٹھتا تھا اور وہ تخت، وہ تاج اس کے سر کے اوپر آ کر یوں کھڑا ہو جاتا تھا. اور پھر کوئی بڑا، سب سے بڑا سرمایہ ہے وہی رگ ہے جو اس ساری قوم میں ہے. سادگی، جفاکشی، تھوڑے پہ گزارا، قناعت، حرص و ہوس سے دور. میرے بھائیو، یہ صفات صحابہ والی ہیں. انہیں دین پہ لگا دو، انہیں دین پہ لگا دو. تھوڑا سا اللہ اس کے رسول دیکھو نا. دنیا تھوڑی، حساب بھی تھوڑا. دنیا زیادہ، حساب بھی زیادہ. قیامت کا دن نا، قیامت کے دن کچھ آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ ان کا حساب لو. فرشتے آئیں گے، ہاں بھائی حساب دو. وہ کہنے لگے کس چیز کا؟ وہ کہیں گے کس چیز کا؟ کوئی ہمیں دیا تھا جس کا حساب لیتا ہے. تو وہ کہیں گے وہ یہ تو بڑے گرم لوگ ہیں،
وہ آ کر اللہ سے کہیں گے یا اللہ، وہ تو آگے الٹا ہم پر ناراض ہو رہے ہیں کہ کس چیز کا حساب لیتا، ہمیں دیا کیا تھا، مال تو اوروں کو دیا تھا، ہمیں کیا دیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا انہیں بلاؤ سورے آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی میرے بندو کیا قصہ ہے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ تیرے فرشتے آئے تھے کہ حساب دو، تو ہم ان سے کہہ رہے تھے دنیا تو اس نے اوروں کو دی، ہمیں کیا دیا تھا جو اس کا حساب لینے آ گئے ہو؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان سے معذرت کرے گا، سبحان اللہ، جیسے کوئی معذرت ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، کہے گا میرے بندو اما انی لم ازو عنکم الدنیا لحوان بکم علی، میرے بندو میں نے تمہیں دنیا سے دور رکھا میری عزت کی قسم، اس لیے نہیں کہ تم میری نظروں میں چھوٹے لوگ تھے، اس لیے کہ میں تمہیں آج بہت بڑی عزت دینا چاہتا تھا۔ تم دیکھو کہ میں مالداروں کو حساب میں پکڑوں گا، جاؤ بے حساب میری جنت میں چلے جاؤ، ساری جنت تمہاری ہے۔ جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو میرے نبی نے کہا سب سے پہلے میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ غریب لوگ آگے، مالدار جنتی ہیں لیکن غریب آگے، پیسے والے پیچھے، فقراء آگے، پیسے والے پیچھے، مصیبت زدہ آگے، راحتوں والے پیچھے، کہ میرے ساتھ ساتھ جنت میں چلیں گے۔ اور ابو بکر جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کھول کر کہیں گے ابو بکر آپ ادھر سے آؤ، ابو بکر آپ ادھر سے آؤ، ابو بکر آپ ادھر سے آؤ۔ ہر دروازہ کہے گا یہ ادھر سے آئے، یہ ادھر سے آئے، یہ ادھر سے آئے۔ پھر آپ نے کہا عمر میں نے جنت میں محل دیکھا موتی یاقوت زمرد کا، میں نے پوچھا کس کا؟ مجھے کہا گیا قریشی کا، میں سمجھا میرا، میں قریشی۔ میں جب جانے لگا تو مجھے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق، میرا رفیق تو ہے۔ پھر آپ نے کہا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، خوش ہو؟ تو حضرت علی رونے لگا یا رسول اللہ میں خوش ہو۔ پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری، میرے 2 حواری۔ حواری کہتے ہیں جس کا دل کسی کے لیے محبت سے بھر جائے اور اس کے بارے میں اس کے دل میں ہر قسم کی بدگمانیاں دور ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں حواری۔ کہ ہر نبی کا ایک، میرے 2، ایک طلحہ ایک زبیر۔ پھر آپ نے کہا عبد الرحمن تو میرے صحابہ میں سب سے دیر میں آیا۔ عبد الرحمن رونے لگے، کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہ تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں پھنسا دیا۔ تو غریب آگے جا رہے، بے حساب جا رہے، اور اوپر کی فردوس کی جنت میں جا رہے، اور اپنی سواریوں پہ سوار ہو کے اندر جا رہے۔ فرشتے کہیں گے سلام علیکم جناب، سلام۔ اب یہ سلام نہ خوشامد کا ہے، نہ یہ سلام کوئی غرض کا ہے، نہ یہ سلام کسی خوف کا ہے، نہ کسی ڈر کا ہے، یہ سلام عزت کا ہے کہ ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ جنت سلامتی کا گھر ہے۔ پھر تم مبارک ہو، آپ پاک ہو گئے، آج کے بعد آپ کو موت نہیں آئے گی، پخانہ نہیں آئے گا، پیشاب نہیں آئے گا، اور فتخلوها اب آپ جائیں کتنے دن کے لیے؟ یہ خزدار نہیں ہے، خالدین، اب آپ ہمیشہ کے لیے جائیں، اب آپ کو یہاں سے کوئی نہ نکالے گا۔ اب آگے جائیں گے تو ان کے لیے خدام اور ان کے لیے سواریاں سوار ہو کر ان کو لے کر جنت کے درجات کی طرف چلیں گے۔ اوپر کی جنتوں کے لوگ جب سفر کریں گے اوپر تو ان کو ایک جگہ اتارا جائے گا، جیسے لمبے سفر پر اسٹیشن آتا ہے، گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو اتریں گے تو ایک چاندی کا محل اور سونے کے برج، تو اس میں سے لڑکیاں نکل کر بھاگیں گی، تو ان کو دیکھ کر حیران ہو کر پریشان ہو کر کہے گا یہ کون ہے؟ وہ کہے گا یہ سب تیری بیویاں ہیں۔ تو جلدی سے نیچے اترے گا کہ کہیں سے مل لوں؟ کہے گا نہیں ادھر نہیں، ابھی تیرا ٹھکانہ آگے ہے، یہ سب تیری ہیں لیکن تیرا ٹھکانہ آگے ہے۔ پھر اس کو سوار کرائیں گے، ایک دوسری منزل پر اتاریں گے، وہاں سونے کا محل اور یاقوت کے برج، وہاں اس سے بھی حسین لڑکیاں باہر نکلیں گی، تو پھر ان کو دیکھ کر اترنے لگے گا۔ وہ کہے گا یہ کون ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ بھی آپ کی بیویاں ہیں، آپ کی خادمات ہیں۔ تو یہ پھر اترنے لگے گا، کہیں گے نہیں صبر، ابھی آپ کا ٹھکانہ اس سے بھی آگے ہے۔ پھر اس کو لے کر اوپر جائیں گے تو آگے ایک سرخ یاقوت کا محل ہوگا اور اس کے موتیوں کے برج ہوں گے، اور اس کے دروازے پر ایسی چمک ہوگی کہ ساری جنت روشن، وہاں جا کر اسے اتاریں گے، کہیں گے آئیے آپ کا ٹھکانہ آ گیا۔ جب وہاں اترے گا تو دروازے پر کیا دیکھے گا؟ اس کی خزدار کی بیوی سامنے کھڑی ہوگی اور اس کا استقبال کرے گی۔ جنت کی عورت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، وہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہیں آئے گا، سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں گے، اور وہ پوری دنیا کے انسانوں کو ایک نظر دکھائے تو کلیجے پھٹ جائیں گے، اور دوپٹہ ہوا میں لہرا دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی، اور وہ مردوں سے بات کرے تو زندہ ہو جائیں گے۔ اس جنت کی لڑکی سے خزدار کی ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ یہ دروازے پر کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرے گی اور اسے 4 خوشخبریاں سنائے گی، انت حبی و انا حبک، میں تیرے لیے تو میرے لیے۔ اب 4 باتیں سن، انا الخالدہ فلا اموت، اب مجھے موت نہیں آئے گی، اب
اب ہمیشہ کی زندگی مل گئی. انا المقیمۃ فلا ارحل، اب میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گی، ہمیشہ ساتھ رہے گا. انا الناعمۃ فلا ابأس، اب مجھے کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوانی. انا الراضیۃ فلا اسخط، اب تیری میری کبھی لڑائی نہیں ہوگی، اب ہمیشہ ہم خوشی سے رہیں گے، محبت سے رہیں گے. دنیا میں کھٹپٹ ہو جاتی ہے، چھوٹوں میں بھی، بڑوں میں بھی، اپنوں میں بھی، غیروں میں بھی. درگزر کرو، معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو. میرے نبی کا فرمان ہے جو معاف کرے گا اگر اس کی عزت گھٹ جائے تو میں ضامن ہوں، میں لے کر دوں گا. باقی کھٹپٹ تو ہو ہی جاتی ہے دنیا جو. ایک دفعہ ہمارے نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے ملنے گئے تو آگے وہ پریشان بیٹھی. آپ نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ میری علی کی لڑائی ہو گئی. میری علی کی لڑائی ہو گئی. کہ علی کدھر ہے؟ کہ باہر نکل گئے. اب باہر گئے تو حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، ان کو اٹھا کے وہاں سے لائے اور اپنے فاطمہ کے گھر میں لائے اور زمین پر لیٹ گئے، زمین پر لیٹ گئے. اور ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا. ادھر ایک ہاتھ علی کا پکڑا، ایک فاطمہ کا، اپنے سینے پر دونوں کے ہاتھ ایسے جوڑ دیے، ایسے دیکھ رہے ہو. پھر دونوں سے کہا کہو ہماری صلح ہو گئی، بولو ہماری صلح ہو گئی. انہوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی. پھر آپ اٹھے باہر بڑے خوش خوش. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہا میں علی اور فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. تو کہیں کھٹپٹ ہو جائے تو کچھ بے وقوف ایسے ہیں بیوی کو الگ ابھارتے ہیں، خامد کو الگ ابھارتے ہیں، پھر دونوں کو لڑا کے پیچھے بیٹھ کے مزہ لیتے ہیں. یہ بڑے بدماش لوگ ہوتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا ایسے لوگ اللہ کی نظر میں ایسے ناپاک ہیں جیسے تمہاری نظر میں پخانہ ناپاک. باقی کھٹپٹ تو ہر ایک میں ہے. تو وہ کہے گی اب لڑائی کبھی نہیں ہوگی. اب یہ میاں بیوی آ کر جنت کے تخت پر بیٹھیں گے، نیچے نظر دودھ، شہد، شراب، پانی کی نہریں، زنجبیل، کافور، معین کی نہریں، چشمے ابلتے ہوئے. آگے دیکھیں گے جام بھرے ہوئے، تخت سجے ہوئے، تشتریاں کھانوں سے سجی ہوئی، بھری ہوئی. پرندوں کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، زندہ پرندے لڑائیاں کر رہے. ایک کہتا ہے میرے آقا مجھے کھاؤ، دوسرا کہتا ہے مجھے کھاؤ، تیسرا کہتا ہے مجھے کھاؤ. ادھر گھر کی مرغی کو پکڑنے یا سارے خزدار میں چکر لگواتے، مرغی آگے آگے، بندہ پیچھے پیچھے، پکڑو 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 پکڑو، مارے گئے پکڑے گا وہ کر کر سارا خزدار بھگاتی ہے تمہیں. اور اسے پتا ہے چونکہ میں ماری گئی تو میں مر گئی، میں کھائی گئی. اور ان پرندوں کو پتا ہے ہم نہیں مریں گے، کھائے گئے تو پھر زندہ، کھائے گئے تو پھر زندہ. تو سارے پرندے حضرت اب مجھے کھاؤ. وہ کہتے میرے آقا اب مجھے کھاؤ، بیگم صاحب اب مجھے کھاؤ، میرے ذائقے بڑے جدا جدا. تو ایک پرندہ بولے گا میرے آقا بیگم صاحب میں آپ کو بتاؤں اپنی فضیلت، میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے اور جنت الفردوس کا چشمہ سلسبیل اس کا پانی پیا ہے، ذرا مجھے ٹیسٹ کرو. وہ کہے گا ہاں یہ ٹھیک ہے، ہاں بھائی تو کھلا. تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے پر یوں پھیلائے گا. اور یہ 2 پر نہیں ہوں گے، یہ 70,000 پر ہوں گے. پھر اپنے پروں کو یوں کرے گا، صرف اتنا کرنے سے پیچھے لے جا کر یوں کرے گا تو ہر پر میں سے کھانے کی ایک قسم گر کر سامنے آ جائے گی. ہر پر میں سے سامنے 70,000 قسم کی ڈش سامنے. کہ میرے آقا کھاؤ، بیگم صاحب کھاؤ. اب دونوں کھا رہے ہیں اور ہر لقمے کی لذت بڑھتی جا رہی، بڑھتی جا رہی، بڑھتی جا رہی، بڑھتی جا رہی. تمہاری سجی تو کبھی دانتوں میں پھنستی ہے، کبھی زبان پر ادھر کھینچو ادھر کھینچو، مشکل سے ہضم کرنا بھی اوکھا، کھانا بھی اوکھا. اور وہ جو کھاؤ بھائی، ہر رکمے کی لذت پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ. اگر وہ کہے گا اگر آپ مجھے بھی کھانا چاہیں گے تو میں حاضر ہوں، اگر مجھے خود کھانا چاہیں تو میں بھی حاضر ہوں، کیونکہ وہاں کوئی شے نہیں مرتی. یا اس کو کھایا جاتا ہے تو دوبارہ اللہ پرندہ بنا کے ہوا میں اڑا دیتا ہے. یہ ایک منظر ہوگا اور یہ کھانے کا ایک نظام ہوگا، پھر پینے کا نظام ہوگا. شراب ہے، لذت ہے، نشہ کوئی نہیں، سر کا درد کوئی نہیں، بے ہوشی کوئی نہیں، الٹی کوئی نہیں اور مستی کوئی نہیں. کیف ہے، سرور ہے، لذت ہے، نوکر ہیں، سلام ہے، کلام ہے، فرشتوں کا سلام ہے. کہیں گے یا سبحان یہ ہم کہاں آ گئے. کبھی فرشتے سلام، کبھی نوکروں کا سلام، کبھی خدام کا سلام، کبھی غلمان کا سلام، کبھی حوروں کا سلام. یہ سلام کا نشہ ابھی باقی ہوگا. ایک دم ایک دم ایک دم میرے رب کا عرش